من اتا کاہنا او عرافا، جو کسی کاہن کے پاس یا عراف قیاف یا غیب کی چیزیں معلوم کرنے والوں کے پاس آ گیا، فصدقہ بما یقول، جو اس نے بات کی اس کی اگر تصدیق کر لیا تو فقط کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تباہ و برباد کرنے والی 7 چیزیں ہیں، ان میں سے ایک فرما الشرک باللہ والسحر، اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور جادو کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد۔ آج اہم ترین ایک موضوع ہے جو آج کل مسلمان بھی ہندوؤں سے کافروں سے مدد لی جاتی ہے، وہ ہیں جادو۔ جادو کے ذریعے دنیا کے کام کرنا، کروانا اور غیبی علوم، گمشدہ چیزوں کو معلوم کرنا، یہ کیا ہے؟ جادو کو شریعت نے حرام قرار دیا گیا ہے، جس کے بارے میں سورہ بقرہ میں فرمایا وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنہ فلا تکفر، یہ ایک فتنہ ہے، کفر ہے۔ جادوگری کرنا، کروانا، سیکھنا، سکھانا یہ کفریہ کام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ جہاں تریاق اور زہر پیدا کیا ہے، جہاں جنت اور جہنم ہے، وہاں توحید اور شرک ہے، یہ شیطانی کام ہے۔ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، یہ شیاطین کافر ہو گئے اور انہوں نے سحر کو سکھایا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 102 ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اجتنبوا سبع الموبقات، تباہ و برباد کرنے والی 7 چیزیں ہیں، ان میں سے ایک فرمایا الشرک باللہ والسحر، اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور جادو کرنا یہ خطرناک سنگین جرائم اور کبیرہ گناہوں میں سے ہیں، اس کی توحید اور ایمان چلی جاتی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کچھ جنات کے مدد سے غیب کی چیزیں معلوم کر لیتا ہے، جسے ہم عراف بھی قیاف بھی کہلاتے ہیں، غیب کی چیزیں معلوم کرنا، ان سے کیا جا کر ہم ایسی چیزوں کا معلومات کرنا درست ہیں؟ کاہن کے پاس جانا اور کاہنوں سے گمشدہ چیزوں کا معلوم کرنا، کاہنوں سے جادوگری کی چھپیا چیزوں کا معلومات کر کے اس کا توڑ کرنا، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، اللہ کے سوا زمین آسمان میں غیب جاننے والے کوئی مخلوق نہیں ہے۔ اور جو جنات جو کچھ دیکھ چکے ہیں اور انہوں نے اگر بتلا دیا تو وہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے، غلط بھی بول سکتا ہے، ان کی بات کی کوئی تصدیق نہیں ہے۔ لہٰذا یہ کاہنوں کو جو جنات آ کے بتاتا ہے چیزیں غیب کی، یہ قابل تصدیق نہیں ہوتی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے، من اتا کاہنا او عرافا، جو کسی کاہن کے پاس یا عراف قیاف یا غیب کی چیزیں معلوم کرنے والوں کے پاس آ گیا، فصدقہ بما یقول، جو اس نے بات کی اس کی اگر تصدیق کر لیا تو فقط کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کفر کیا وہ جو محمد الرسول اللہ پر نازل ہوئی۔ کیا نازل ہوئی؟ یعنی قرآن کریم، اس نے قرآن کریم کا انکار کیا ہے۔ تو یہ جادوگروں کے ذریعے غیب کی چیزیں معلوم کرنا، کاہنوں کے پاس جا کر، اور دوسرا جو ہیں یہ ہاتھ وغیرہ قدمے بنا کر محبوب تمہارے قدموں میں حاجت روا بنے بیٹھے ہیں، خود ہم روڈ پر ہمارے قدموں میں پڑا ہوا ہے اور لوگوں کی حاجت روا مشکل کشا بنا ہوا ہے، ان کے پاس جانا، ان کی بات کی تصدیق کرنا، یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے اور اس کی نمازیں باطل ہو جاتی، اثر و کلمہ پڑھ لینا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا غیب کی خبریں اللہ کے سوا بھی کوئی جانتا ہے؟ نہیں بھائی، غیب جو چیز اللہ نے کسی مخلوق کو بتایا نہیں، جن بوت انسان فرشتہ کسی کو معلوم نہیں، وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ نے فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، یہ سورہ جن کی آیت نمبر 27 ہے۔
وہ اللہ ہی ہے جو عالم الغیب ہیں، اور وہ غیب کی چیزیں اللہ ظاہر نہیں کرتا الا مگر اپنے کسی فرشتوں کے ذریعے، نبیوں کے ذریعے کوئی غیب کی باتیں ان کو بتلا دیں، وہی کے ذریعے، تو وہ غیب نہیں رہتا، پھر وہ معجزہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، قیامت تک آنے والے واقعات، جنگوں کے بارے میں، دجال کے بارے میں، حضرت مسیح کے بارے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آنے کا سب بتلا دیا، تو آپ غیب دان نہیں تھے؟ پھر تو ہمیں بھی پتہ چل گیا، اللہ کے نبی نے بتا دیا، ہم بھی غیب دان ہوں گے؟ نہیں، یہ اللہ کی دی ہوئے علم ہے، وہی کے ذریعے بتاتا ہے تو پتہ چلتا، ورنہ نبی بھی نہیں جانتا ہے۔ لا یعلم الغیب الا اللہ، اللہ کے سوا غیب کوئی بھی نہیں جانتا۔ لہٰذا جو لوگ غیب کی باتوں کا دعویٰ کرتا ہے، یہ بہت بڑی مجرم ہے۔ حقیقت میں اسلام نے ہمیں کسی چیز کے گم ہونے، شک شبہ ہو جائیں تو 2 گواہ منگوایا ہے۔ بھئی فلاں آدمی نے چوری کیا ہے تو اس چور کو پکڑنے کے لیے 2 گواہ چاہیے۔ اب 2 گواہ نہیں ہے تو پھر جو ہے مدعا علیہ کے اوپر قسم ہے، اس کے اوپر قسم ہے، یہ نہیں بتایا جاؤ کاہن کو لے آؤ، جنات کو لے آؤ، تلاش کرو، اور یہ ہمارے دین میں نہیں ہے۔ ہم ظاہری معاملات کے مطابق فیصلہ دیتے ہیں، جنات سے مدد لینا یہ درست نہیں، ان کی دنیا الگ ہے، ہماری دنیا الگ ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔